جب فرعون نے سنا کہ یوسف کے بھائی مصر میں آئے ہیں تو اس نے یوسف کو ہدایت دی کہ بھائی جا کر تمہارے باپ کو اور اپنے خاندانوں کو مصر لے آئیں۔ وہ سب یہاں رہ سکتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کا سب سے اچھا علاقہ ان کو دیں گے۔ سامان اور لوگوں کو لے آنے کے لیے بھائیوں کو گھوڑا گاڑیاں بھی دی گئیں اور راستے کے لیے کھانے والی چیزوں کے علاوہ انہیں نئے کپڑے اور پیسے بھی دیے گئے۔ پھر وہ یہ سب کچھ لے کر اپنے باپ یعقوب کے پاس واپس چلے گئے۔ اپنے باپ کے خیمے میں پہنچتے ہی یوسف کے بھائیوں نے خبر دی، ابو جی، یوسف ابھی تک زندہ ہے۔ وہ مصر کا بڑا حاکم ہے۔ یعقوب بے حد حیران ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے اسے سارے واقعے کے بارے میں بتایا اور یہ کہ یوسف نے ان سے کیا کہا تھا، اور پھر اس نے وہ گاڑیاں دیکھیں جو یوسف نے مصر کے سفر کے لیے بھیجی تھی، تو اس نے کہا، اب مجھے یقین آ گیا، میرا بیٹا یوسف زندہ ہے اور مرنے سے پہلے میں اسے دیکھوں گا۔ سارے بھائی اور ان کے گھر والے سفر کی تیاری کرنے میں بہت مصروف ہو گئے۔ انہیں اپنا سارا ساز و سامان اپنے ساتھ مصر لے جانا تھا۔ ایک رات خداوند نے یعقوب سے بات کی۔ اس نے کہا، یعقوب، میں تیرے باپ کا خدا ہوں۔ تو مصر کو جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں بھی تیرے ساتھ ہوں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر ایک وقت آئے گا جب میں تیرے سارے لوگوں یعنی تیری اولاد کو وعدہ کیے ہوئے ملک میں پھر لاؤں گا۔ اس کے بعد یعقوب اور اس کے بیٹوں کے خاندان مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب یعقوب کی اپنے بیٹے یوسف سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو یہ دونوں کتنے خوش تھے۔ بہت سالوں سے دکھ برداشت کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ خدا نے ان کی بہتری کے لیے سارے حالات بدل دیے۔ زندگی کے حالات ہمیشہ خدا کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اس لیے ہم اس پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ مصر میں یعقوب اور اس کے خاندان کو ایک بہت اچھا علاقہ دیا گیا جہاں وہ مل کر رہ سکتے تھے۔ اس وقت یوسف مصر کے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں بہت مصروف تھا۔ اسے سب لوگوں کے لیے کھانا مہیا کرنا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس کے خاندان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اسی طرح یوسف نے مصر کے لوگوں کو اور اپنے خاندانوں کو بھی بچایا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون آپ کو بچانے والا بننا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح۔ وہ آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا اور آپ کو زندگی میں جیسے بھی حالات کا سامنا کرنا ہو سنبھالنا چاہتا ہے۔ 17 سالوں تک مصر میں رہنے کے بعد یعقوب مر گیا۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو جنازے کا دن غم کا موقع ہوتا ہے، اور یعقوب کی موت کا وقت بھی بڑی اداسی اور غم کا تھا۔ اس کے بیٹوں نے اسے مصر میں نہیں دفنایا بلکہ اسے وعدہ کیے ہوئے ملک میں دفنانے کے لیے واپس لے گئے۔ آپ انہیں جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت مصری لوگ بھی یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ گئے۔ پھر جنازے کے بعد وہ سب مصر کو واپس آئے، لیکن اسی وقت سے یعقوب کے گھر والے خدا کے اسی وعدے کا پورا ہونے کے انتظار میں تھے کہ میں تمہیں اس ملک میں واپس لاؤں گا جس کا دینے کا وعدہ میں نے کیا تھا۔ خدا نے ہم سے بھی ایک خوبصورت جگہ دینے کا وعدہ کیا ہے جہاں ہم موت کے بعد جا کر رہ سکیں گے۔ یہ جگہ آسمان یعنی جنت ہے، لیکن آپ صرف اسی شرط پر وہاں جا سکتے ہیں کہ آپ خدا پر ایمان لا کر اس پر بھروسہ رکھتے ہوں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے اس سے درخواست کی ہو کہ وہ آپ کے گناہ معاف کرے۔ کیا آپ اس خاص وعدہ کیے ہوئے ملک یعنی آسمان میں جانا چاہتے ہیں؟